السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدک حبیبک نبیک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، اس سے قبل میں نے آپ لوگوں کو 2 آڈیوز علامہ اقبال کی نظم کے بھیجا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل سب سے پہلے میں نے جملہ جو اشعار ہیں اس کے 27 یا 28 ہیں، ان سب کے مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے بھیجے تھے۔ تو انشاءاللہ اب میں 9ویں شعر سے 9، 10، 11، 12 4 اشعار پھر پڑھوں گا میں، اور اس کی ایک شعر کی تشریح بھی بیان کروں گا مختصراً۔ تو 9واں شعر کچھ ایسا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں: تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر 2 باتیں پچھلے شعر میں جو چھپی ہوئی تھیں وہ اس شعر میں علامہ اقبال مکمل اور کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی عشق حقیقی کا متلاشی ہے تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر تو ایسے لوگوں سے دوستی کر لے جو خدا کے وجود کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی ان فقیروں اور ان درویشوں کے دروازے پر چلے جاؤ جہاں انسانی فلاح اور اصلاح کا کام بلا غرض اور بلا مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جہاں انسان کو ان فقیروں اور ان درویشوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو یہ فرائض سونپے گئے ہیں۔ جس خزانے کی آپ کو تلاش ہے وہ کسی بادشاہ کے خزانے سے ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عشق کا معاملہ ہے جو مادہ پرستی کی نفی اور ضد ہے، جس میں انسان لالچ، بھوک، ہوس اور خود کو ان تمام چیزوں سے خود کو آزاد کرا دیتا ہے۔ علامہ 10ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اگر غور کرے تو علامہ نے 8ویں شعر سے اب آنے والا 11واں شعر ہے، ان میں اللہ کے مقرب بندوں کے یعنی اولیاء اللہ کے، درویشوں کے کی طرف راغب ہونے کی تلقین کی ہے۔ اس شعر میں بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا یہی فرمانا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس شعر میں بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا یہی فرمانا ہے کہ اگر آپ عشق الہی کی جستجو رکھتے ہیں اور آپ اللہ والوں کی پیروی یعنی ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہی وہ لوگ اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں جن کے ذریعے یا جن کی بدولت اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ ایسے اللہ والوں کی ظاہری حالت کیسی ہے، بے شک وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کیوں نہ ہوں، خدا ان کے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ ان کے پاس انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح ایسی معجزاتی طاقتیں ہوتی ہیں جن کا عام شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ مصر ثانی میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علامہ نے ید بیضا کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ والے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ید بیضا لیے پھرتے ہیں۔ ید بیضا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کی جو ہے وہ تلمیح ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ ہاتھ اتنا چمکتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی معجزے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اولیاء اکرام کی مثال دیتے ہوئے ان کی وقات کو باور کرا دیا۔ 11واں شعر یہ ہے کہ
ترستی ہے نگاہ ہے نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، انہی خلوت گزینوں میں، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ اب علامہ اقبال یہاں 11ویں شعر میں کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے 10ویں شعر میں کا ہی اس کو تسلسل سمجھیے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عشق حقیقی کے حسن کو دیکھ کر اسے حاصل تو کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی زندگیاں مادہ پرستی پر مبنی ہیں، صرف دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، مگر دل میں وہ ہے ان کے جذبہ اور خواہش ہے کہ وہ اللہ یہ عشق حقیقی بھی حاصل ہو، تو کیسے ہوگا؟ مگر ان کی زندگیاں مادہ پرستی پر مبنی ہیں اور وہ ہر لمحہ دنیاوی ترقی کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں اور مادہ پرستی میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظریں عشق حقیقی کے حسن تک رسائی حاصل ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس شعر میں علامہ اقبال جو بات کو واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا داری ہی میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارتے رہیں اور دوسری طرف خدا کی محبت کا دعوے دار بھی ہوں اور اس کے قرب کی تمنا بھی رکھتے ہوں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ جس رونق اور جلوہ گری کی تلاش میں یہ مادہ پرست لوگ ہیں، دراصل وہ رونقیں انہی گوشہ نشینوں کی وجہ سے قائم ہے۔ یہی وہ اللہ والے ہیں جو دنیا میں اپنے عشق کی بدولت لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں، کیونکہ یہ بزرگان دین جو ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کے عشق حقیقی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں میں اپنی آسانیاں بانٹتے ہیں، اللہ سے بندے کا تعلق گہرا کرواتے ہیں۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کے قریب ہونے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے طریقوں میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ خدا کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، یعنی خدمت خلق کی جائے، لوگوں کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ 12واں شعر علامہ اقبال کچھ اس طرح فرماتے ہیں، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنی خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ اس شعر میں علامہ براہ راست مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کا سب سے حسین مقصد کیا ہے؟ تو سن، وہ حسین مقصد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا تمہارے دل میں ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی کھیتی کو، خرمن دل، دل کی کھیتی، اپنے دل کی کھیتی کو اسی عشق کی آگ سے جلا دو۔ اگر تمہارے دل کی کھیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ سے روشن ہو گئی تو وہ سورج جس سے تو روشنی حاصل کرتا ہے اور لیتا ہے وہ بھی تمہارے لیے دل میں جلنے والی آگ کی تمنا شروع کر دے گا۔ وہ سورج بھی یہی چاہے گا کہ مجھے بھی یہی آگ دی جائے جیسی اس حضور کے عاشق کو عطا کی گئی ہے۔ جیسے علامہ نے اپنے اگر پہلی میری آڈیو سنی ہے تو اس میں ایک شعر میں علامہ نے شروع کے اشعار میں علامہ نے کعبے کی چوکھٹ کا ذکر کیا تھا کہ اگر اسے سجدے کی لذت معلوم ہو جائے، یعنی کعبے کی چوکھٹ کو سجدے کی لذت کا پتہ چل جائے تو وہ بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ویسے ہی عشق رسول کی آگ میں جلنے کی لذت اگر دل میں جلنے لگے تو سورج بھی اس آگ سے فیضیاب ہونے کی خواہش کرے گا اور فیضیاب پانے لگے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ 4 اشعار تشریح کے ساتھ میں نے پڑھ دیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس کو بغور سنیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی آڈیو میں انشاءاللہ۔
باقی دعاؤں کا طالب ہوں. آپ تمام سے ادب ملتمس ہوں کہ میرے لیے صحت کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.